اگر ہمیں دنیا میں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے اور اس دنیا کو ختم ہونا ہے، ہمیں مرنا ہے، لیکن افسوس ہم یہ سب جانتے ہوئے بھی اس دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، اس دنیا کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جنت جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو پانے کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرتے، اس کے لیے فکر نہیں کرتے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم دنیا سے کہیں زیادہ آخرت کی فکر کریں، جنت کی فکر کریں جو کہ دائمی ہے، اسی کے لیے محنت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف زبان سے اقرار کر لینا اور دل سے تصدیق کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہی بات ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی فقہی بصیرت سے سمجھی تھی، اس لیے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والے اور جہنم سے دور کرنے والے اعمال کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ تھا ایمان باللہ، کیونکہ ایمان باللہ ہر قسم کی خیر و بھلائی اور کامیابی کی کنجی ہے۔ اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف قسم کے نیک اعمال بتلائے۔ مثلا بندہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرے، اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو اپنی زبان سے اچھی بات بتائے، اور اگر وہ اپنی زبان سے اچھی بات بتانے پر قادر نہیں ہے تو کمزور کی مدد کرے، اور اگر وہ خود کمزور ہے لیکن کوئی ہنر جانتا ہے تو وہ ہنر کسی بے ہنر کو سکھا دے۔ لیکن اگر کوئی ہنر بھی نہ جانتا ہو، اسے کوئی کام کرنا نہیں آتا ہو، تو کم از کم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ان میں سے کوئی عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو قیامت کے دن وہ عمل اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العالمین کی عطا کردہ بصیرت سے یہ بات سمجھ لیا تھا کہ ایمان کی تصدیق عمل صالح سے ہوگی، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک اعمال کے متعلق پوچھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، خیر و بھلائی والے کام کریں اور جنت کے مستحق ہو جائیں۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جس قدر ہو سکے خیر و بھلائی کا کام کریں تاکہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت اور اس کی نعمتوں کو پا کر کامیاب ہو جائیں۔ اگر ہمیں دنیا میں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے اور اس دنیا کو ختم ہونا ہے، ہمیں مرنا ہے، لیکن افسوس ہم یہ سب جانتے ہوئے بھی اس دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، اس دنیا کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جنت جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو پانے کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرتے، اس کے لیے فکر نہیں کرتے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم دنیا سے کہیں زیادہ آخرت کی فکر کریں، جنت کی فکر کریں جو کہ دائمی ہے، اسی کے لیے محنت کریں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی مقصد تھا، وہ اللہ رب العالمین کی رضا خوشنودی والے اعمال کرتے تھے اور جنت کو پانے کے لیے محنت اور کوشش کرتے تھے۔ اس لیے ایسی بہت سی حدیث وارد ہوئی ہیں جن میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اعمال کے متعلق پوچھا ہے
جو انہیں جنت تک لے جائیں۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد آیات میں جہاں ایمان کا ذکر کیا تو وہیں عمل صالح کا ذکر کیا، جیسا کہ سورہ عصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کی قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں انسان کو خسارے میں کہا، لیکن کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کیے تو وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان کا تقاضا عمل صالح ہے، اور جو اہل ایمان نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کی گناہوں کو معاف کر دے گا اور انہیں اجر عظیم یعنی جنت سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور انہیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ اس میں اجر عظیم سے مراد جنت میں داخل ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، اس لیے کہ عمل ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کی طرف رہنمائی فرمائی ہے وہ ایمان کا ثمرہ ہے، اور ان سے بندہ کو اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اسے جنت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ ہے صدقہ، یعنی بندہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال کو ضرورت مندوں، محتاجوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں پر خرچ کرے۔ اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کی قدر کرے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، بس تم میں سے جو ایمان لائے اور صدقہ و خیرات کرے تو ان کے لیے اجر کبیر، بڑا اجر ہے۔ اسی طرح فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، کہ تم اللہ کو اچھا قرض دو، یعنی اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرو تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے۔ اور اگر کسی کے پاس مال نہ ہو، اس کو صدقہ کرنے کی استطاعت نہ ہو، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، اس لیے کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کہ منہ سے اچھی بات نکالنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر آپ کی اچھی بات سے کسی غریب کی دلجوئی ہو جاتی ہے، کسی کو اس کا حق مل جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوگی۔ اور اگر کوئی عاجز و بے بس ہے، اچھی بات نہیں کہہ سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ کمزور کی مدد کرے۔ اور جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیا ہے، کوئی عہدہ یا منصب دیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو، پریشان حال لوگوں کو ان کا تعاون کرے، ان کی مدد کرے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اسی طرح کوئی نیک یا اچھے کام کی سفارش کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها، کہ جو کوئی نیکی یا اچھے کام کی سفارش کرے تو اس کو بھی کچھ حصہ، اس کو بھی اس کا کچھ اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں، کوئی اچھا کام کرنے کو کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ آپ کے بتانے اور آپ کے سمجھانے کی وجہ سے وہ کام کرنے لگتا ہے تو اس کو ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی آدمی خیر و بھلائی کا کام کرنے سے عاجز اور بے بس ہے تو اس کو چاہیے کہ کم از کم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے جیسے صدقہ ہے، اس کے بعد اگر صدقے کی استطاعت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اچھی بات کہے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کمزور کی مدد کرے، اور اگر کمزور کی مدد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کا ذکر کیا تو اگر کوئی شخص ان اعمال کو کرتا ہے یا کوئی بھی نیک عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے
تو اس کا اجر اللہ رب العالمین آخرت کے ساتھ ساتھ ہم کو دنیا میں بھی دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، جو کوئی نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے عمدہ زندگی عطا کریں گے اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور دیں گے۔ اس آیت میں حیاتاً طیبہ سے مراد دنیا کی زندگی ہے، یعنی جب کوئی مسلمان نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عمدہ اور پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ پاک زندگی میں حلال روزی، عزت، قناعت، سکون، اطمینان، اللہ کی محبت اور لذت سبھی چیزیں شامل ہیں۔ یعنی ایمان اور عمل صالح سے اخروی زندگی ہی نہیں بلکہ دنیاوی زندگی بھی نہایت سکھ اور چین سے گزرے گی۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا چاہیے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اس لیے کہ ریاکاری والے عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔